بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے، اور آج کل جو ہم بحث پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قتل کن طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو قتل ثابت ہونے کے 3 طریقے مصنف نے بیان فرمائے، جن کا اجمالاً نام بھی لیا کہ اقرار، بینہ اور قسامہ۔ اقرار کے بارے میں ایک درس ہم نے پڑھا، انشاءاللہ دوسرا درس بھی ہم اقرار کے بارے میں ہی پڑھیں گے، پھر تیسرا درس جائے گا قسامہ کی طرف۔ تو آج کے اس درس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ بھائی میں نے عمدن مثلا فلاں کو قتل کیا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، یہ مقر بریء ذمہ ہے بلکہ میں قاتل ہوں، تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ فرماتے یہاں پر حاکم شرع کو سزا دینا، قصاص کرنا دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پہلے کو تو اقرار کے مطابق قصاص کرنا چاہیے، اب پھر دوسرے نے آ کے اقرار کر دیا کہ اس نے قتل نہیں کیا، تو یہ دوسرے کا اقرار گویا کہ ایک شبہہ ہے جو ہمیں روکتا ہے پہلے پر قصاص کرنے سے، تو دوسرے کو قصاص کریں۔ کہتے پھر وہ پہلے والا اقرار بھی تو اپنی جگہ پر جو کھٹک رہا ہے، وہ پھر روکتا ہے کہ آپ دوسرے کو بھی قصاص نہ کریں، یا یوں کہیں کہ اس دوسرے بندے نے گویا کہ پہلے کی جان بچا لی، اور جو کوئی ایک جان بچاتا ہے گویا اس نے جو ہے تمام انسانوں کو بچا لیا، تو نتیجے میں یہاں پر بہرحال پھر بھی ولی کو اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہاری مرضی ہے، تم جس کو چاہو سزا دلاؤ، لیکن احتمال اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں بھائی یا دیت کی نوبت ہوگی، یہاں پر قصاص کی نوبت نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ اقرار کی بحث ختم۔ میں نے اشتباہ کہہ دیا تھا کہ دوسرے نمبر پر قسامہ ہے، لیکن نہیں، دوسرے نمبر پر جو ہے کیا ہے، وہ بینہ ہے۔ یعنی اگر گواہ کہیں کہ اس نے قتل کیا ہے تو قتل ثابت ہو جائے گا، لیکن ان گواہ میں ایک تو عدد کی شرط ہے کہ 2 ہونے چاہیے، دوسری عدالت کی شرط ہے کہ عادل ہونے چاہیے، اور تیسری جو یہ کہ وہ مذکر ہونے چاہیے، مرد ہونے چاہیے۔ تو نتیجے میں عورتوں کی گواہی سے کوئی قتل ثابت نہیں ہوتا۔ مستقل عورتیں گواہی دیں، 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں، 4 عورتیں گواہی دیں تو بھی قتل ثابت نہیں ہوگا، 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں تو بھی قتل ثابت نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر ایک گواہ ہو اور دوسرا ولی مقتول قسم اٹھائے تو بھی جو ہے قتل ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شاہد اور قسم کے ذریعے مال ثابت ہو سکتا ہے، مال کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر شرائط شہادت بتاتے ہیں کہ شرائط شہادت کیا ہے۔ شرائط شہادت یہ ہے کہ وہ جو شہادت اور گواہی ہے وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، مجمل نہیں ہونی چاہیے، اور دونوں شاہد جو ہے کیا ہے، زمان مکان کے لحاظ سے متفق ہونے چاہیے، اعلی قتل کے لحاظ سے بھی متفق ہونے چاہیے۔ اگر ایک شاہد کہے کہ جمعے کے دن قتل ہوا، دوسرا کہتا ہے کہ ہفتے کے دن قتل ہوا، تو یہ گواہی قابل قبول نہیں۔ ایک کہے کہ تلوار کے ساتھ قتل ہوا، دوسرا کہے کہ خنجر کے ساتھ قتل ہوا، یہ بھی قابل قبول نہیں۔ ایک گواہ کہے کہ اپنے ہی گھر میں قتل ہوا، دوسرا کہتا ہے بازار میں قتل ہوا، تو بھی یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابھی ہم بے قتل ہی، اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے بے قتل ہی کی ضمیر مقتول کی طرف پلٹا دے کہ فلاں شخص کو میں نے قتل کیا جان بوجھ کر، فَأَقَرَّ آخَرُ، پھر دوسرا آ کے اقرار کرتا ہے کس کا؟ بِبَرَاءَةِ الْمُقِرِّ، کہ یہ مقر بریء ذمہ ہے، مما اقر بہ، اس چیز سے کہ جس کا اس نے اقرار کیا ہے اس سے یہ بریء ذمہ ہے، من قتل ہی، کہ اس نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وَإِنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ، انہو کی ضمیر جائے گی یہ آخر کی طرف، اور یہ دوسرا کہتا ہے میں ہی قاتل ہوں۔ وَرَجَّ الْأَوَّلُ عَنْ إِقْرَارِهِ، البتہ پہلے نے بھی پھر چالاکی کر لی، اس نے کہا کہ بھائی میں نے جو اقرار کیا وہ غلطی میں نے کیا تھا، تو وَدِّيَ الْمَقْتُولُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ،
دیت دی جائے گی اس مقتول کی بیت المال سے ان کان موجودن اگر بیت المال موجود ہے وَدُرِئَ اے رُفِئَ انہما القصاص ہو تو نتیجے میں قصاص جو ہے کیا ہے ختم ہو جائے گا ان دونوں شخصوں سے پہلے مقر پر بھی قصاص نہیں ہوگا دوسرے مقر پر بھی قصاص نہیں ہوگا کما قضا بہی الحسن فی حیات ابیہ علیہ السلام حسن کے بعد بھی علیہ السلام ہوتا تو بہتر تھا کہتے ہیں جیسے کہ یہی قضاوت کی تھی امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد علی علیہ السلام کی زندگی میں معللاً در حالی کے علت بیان کی گئی تھی اس فیصلے کی بِأَنَّ ثانی بتحقیق یہ جو دوسرا شخص ہے ان کان ذبح ذاک اگر اس نے اس مقتول کو تو قتل کیا تھا اگر فقد احیا ھذا تو اس نے اس دوسرے مقر کو تو بچا لیا وقد قال اللہ عز وجل جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن احیاھا جو کسی نفس کو بچاتا ہے جو کسی نفس کو زندگی بچاتا ہے فکأنما احیا الناس جميعا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کی زندگی بچا لی وقد عمل بروایت اکثر الاصحاب اور اس سے روایت پر اکثر علماء نے عمل کیا ہے در حالی کہ یہ روایت مرسلہ ہے اور مخالفت للاصل یہ اصل کے بھی جو ہے کیا ہے وہ خلاف ہے اصل یہ ہے کہ اقرار کے بعد انکار قابل قبول نہیں لیکن یہاں پر آپ انکار کو حیثیت دے رہے ہیں والاقوی یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے تخییر الولی ولی مقتول کو اختیار ہے فی تصدیق ایہما شاء ان دونوں میں سے جس کی تصدیق کرے پہلے کو قتل کرے یا دوسرے کو والاستیفاء منہ اور یہ شخص جو ہے کیا ہے اپنا حق قصاص والا حاصل کرے گا منہ کی ضمیر جائے گی ایو کی طرف کما سبق جیسے کہ یہ دو اقرار والی صورت میں اوپر گزر چکا تھا وعلی المشہور لیکن قول مشہور کے مطابق وہ کیا تھا قول مشہور کہ دیت بیت المال سے ہوگی لو لم یکن بیت مال اگر بیت المال موجود ہی نہ ہو کہذا زمان جیسے آج کل نہیں ہوتا اشکل تو مشکل ہے کیا درع القصاص قصاص کا ہٹنا انہما ان دونوں شخصوں میں سے بلکہ کسی پر قصاص ہوگا وَإِذْهَابُ حق المقرر لہ اور پھر ضائع ہو جائے گا مقرر لہ کا حق وَأَنَّ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ ذَلِكَ جبکہ جو ہے کیا ہے علت کی بھی تقاضا یہی ہے کہ اس کا حق ضائع ہونا چاہیے لیکن یہ مشکل ہے وَلَوْ لَمْ يَرْجَعِ الْأَوَّلُ عَنْ إِقْرَارِهِ لیکن اگر پہلا شخص اپنے اقرار کا انکار نہیں کرتا فَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ تو علت کی تقاضا یہ بقاء الحکم ایضاً تو یہاں پر وہی حکم جو ہے کہ وہ باقی ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ جناب یہاں پر قتل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے کا اقرار آ گیا ہے والمختار تخیر مطلقہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی مقتول کو اختیار ہے مطلقہ کا مطلب چاہے پہلا شخص اپنے اقرار کا انکار کرے یا نہ کرے ولی جس کو سزا دلانا چاہے دلا سکتا ہے وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ لیکن بینہ کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں خوب تو بینہ میں کیا شرط ہے فَعَدْلَان ذکران دو عادل مرد گواہی دیں وَلَا عِبْرَةَ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ عورتوں کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے منفردات ولا منضمات منفردات یعنی مردوں کے علاوہ مستقل عورتیں گواہی دیں یا منضمات یعنی عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں کوئی حیثیت نہیں ہے ولا بالواحد مع الیمین اور اسی طریقے سے اگر ایک گواہ ہو اور دوسرا ولی مقتول قسم کھائے تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیوں لأن متعلقہما اس لیے کہ واحد اور یمین کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے مال اس سے ثابت ہو سکتا ہے وَإِنْ أَفَى الْمُسْتَحِقُ عَلَى مَالٍ خوب اگرچہ معاف کر دے مستحق سے مراد یہاں ولی مقتول اگر وہ مال پر بھی کہے کہ بھائی مجھے دیت دے دو تو بھی ایک شاہد اور یمین کے ذریعے دیت بھی ثابت نہیں ہوگی
وکیل بشاہد والامرأتین الدیۃ، اور ایک قول کہتا ہے کہ اگر ایک شاہد اور دو عورتیں ہوں اور کہیں قتل ہوا ہے تو وہاں پر دیت ثابت ہوگی، قصاص ثابت نہیں ہوگا، وہ شاذ، یہ قول قیل شاذ ہے۔ وَلِتَكُنِ شَهَادَةُ صَافِيَةً عَنِ الْاحْتِمَال، کہتے ہیں کہ شہادت صاف ہونی چاہیے احتمال سے، لئی تو لعل سے کام نہیں لیا جائے، بلکہ ہاں بھائی اسی نے اس کو قتل کیا ہے۔ فلو قال جرحہ، یہ غیر صافی کی مثال ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ زید نے فلاں کو زخمی کیا، لم یکفے، تو اس کا یہ قول کافی نہیں ہے، حتی یقول مات من جرحہ، یہاں تک یہ کہے کہ پھر وہ اسی زخم سے مر گیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لأن الجرح، اس لیے کہ زخمی کرنا لا یستلزم الموت، وہ موت کا سبب نہیں بنتا ہے۔ خوب مطلقہ، مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر زخم سے کوئی بندہ نہیں مرتا، اگر مہلک ہوگا تو مرے گا۔ ولو، لیکن اگر شاہد کہے اسال دمہ، ٹھیک ہے بھائی میں نے دیکھا کہ اس کا خون بہ رہا تھا، تو تثبت الدامیہ خاصہ، یہاں پر صرف دامیہ ثابت ہوگی، قتل ثابت نہیں ہوگا۔ دامیہ یعنی وہ زخم جس سے خون بہتا ہے، لأنہا المتیقن، اسی کہ دامیہ کا ہی یقین ہے، من اطلاق لفظ سیلان خون سے۔ ثم یبقى الکلام فی تعیین دامیہ، پھر باقی رہتا ہے یہ کلام کہ جناب ہم معین کریں کہ یہ کیسا زخم تھا جس سے خون بہ رہا تھا۔ فَإِنَّ اسْتِفَاءَهَا، کیونکہ ہر زخم کی پھر دیت بھی الگ ہوتی ہے، اس کا قصاص بھی الگ ہے۔ مشروط، کہتے ہیں اس دامیہ کا حاصل کرنا مشروط ہے بتعیین محلہا، کہ اس دامیہ کی جگہ معین کریں، سر سے خون بہ رہا تھا، سینے سے، فلا یصح بدون المحل، جب تک آپ وہ جگہ نہیں بتائیں گے تب تک یہ آپ کی دامیہ والی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ولا بد من توافقہما، اور ضروری ہے کہ دونوں گواہ متفق ہوں، علی الوصف الواحد، ایک ہی وصف پر، الموجب لاتحاد الفعل، جناب وہ وصف جو سبب بنے کہ فعل ایک ہی ہوا تھا۔ مثلا فلو اختلف زمانا، اگر زمانے کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں دونوں شاہد، بین شہد احدہما انہ قتلہ غدوۃ، دو شاہدوں میں سے ایک شاہد گواہی دیتا ہے کہ اس نے اس کو صبح کے ٹائم پہ قتل کیا تھا، والآخر عشیۃ، اور دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی عشاء والے ٹائم پہ قتل کیا تھا، یہ شام کا لفظ کا لیں، او مکانا، یا مکان میں اختلاف ہے، بین شہد احدہما، ان دو میں سے ایک گواہی دیتا ہے کہ بأنہ قتلہ مثلا فی الدار، اس نے اس کو گھر میں قتل کیا تھا، والآخر فی السوق، دوسرا کہتا ہے اس کو بازار میں قتل کیا تھا، یا آلے قتل میں اختلاف ہے، بین شہد احدہما، ان دو گواہوں میں سے ایک گواہ گواہی دیتا ہے انہ قتلہ بالسکین، اس نے اس کو چھری کے ساتھ قتل کیا ہے، والآخر بسیف، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ اس نے قتل کیا تھا، بطلت شہادتو، تو یہ گواہی باطل ہو جائے گی۔ لأنہا شہادت علی فعلین، حقیقت میں انہما ہوتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ یہ دونوں گواہیاں گواہی ہیں دو فعل پر، ولم یکم علی کل واحد الا شاہد واحد، اور ہر فعل پہ آیا نہیں ہے شاہد مگر ایک ہی آیا ہے، ولا یثبت بذلک لوث، تو ایک شاہد کے ذریعے لوث ثابت نہیں ہوگا۔ یہ لوث کیا چیز ہے؟ لوث کی بھی تھوڑی سی اگر وضاحت کی جائے، یعنی اس سے جو ہے کہ تہمت ثابت نہیں ہوگی کہ یہی قاتل ہے، علی الاقوى للتکاذب، کیونکہ یہ عمل میں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں نا۔ لو شہد احدہما باقرارہ، ہاں اگر ایک گواہی دیتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے سامنے اقرار کیا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، والآخر بالمشاہدۃ، اور دوسرا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ قتل کر رہا تھا، تو لم یثبت وکان لوثا، تو یہاں پر قتل ثابت نہیں ہوگا، البتہ تہمت ثابت ہو جائے گی، لامکان صدقہما، اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ دونوں سچ بولتے ہوں، وتحقق الظن بہی، اور پھر ظن وجود میں آ جائے گا بہی، ان دونوں کے سچ ہونے سے، تو پھر لوث والے حساب سے کورٹ اور حاکم شرع جو فیصلہ کریں۔ تو الحمدللہ بینہ کی بحث بھی ختم ہے، اگلے درس میں ہم قسامہ کی بحث پڑھیں گے۔
صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.